أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. جز نمبر 4 سورہ النساء آیت نمبر 9 یعنی 9. پہلے لفظی ترجمہ دیکھیے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں. الَّذِينَ وہ جو لو اگر ترکو وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے سے ذریتن اولاد ضعافن کمزور خافو وہ خوف کھائیں علیہم ان پر فلیتقوا اللہ بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے. ولیقولو اور چاہیے کہ وہ کہیں قولا سدیدا بات درست اچھی. اب دیکھیے کہ آیت نمبر 9 میں فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا کمزور اولاد. یعنی کون سی کمزور اولاد ہوتی ہے؟ چھوٹے بچے. خافوا علیہم وہ ڈریں گے ان کے بارے میں، یعنی ان کے دل میں پھر کیسے کیسے اندیشے ہوں گے نا. تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور چاہیے کہ وہ صحیح بات کیا کریں. اب یہاں پر ایک اور حکم ہے دیکھیے خاص طور پر، اور اس حکم کا مخاطب جو ہے وہ کون ہے؟ جو ان کو کہتے ہیں اوصیاء. اوصیاء کیا ہوتے ہیں؟ وصی کی جمع. وصی کون ہوتا ہے؟ جس کو وصیت کی جاتی ہے، یعنی جس کو وصیت کی جاتی ہے نا وہ وصی ہوتا ہے. اور جب بہت سارے ہوتے ہیں جمع کا صیغہ ہوتا ہے تو اوصیاء ان جو جن کو وصیت کی گئی ہے یہ ان کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے، اور اس آیت میں حکم یہ ہے. اب سنیں اس کا آگے تفصیل میں جا رہی ہوں کہ اب ایسا ہوتا ہے نا کہ مال کے علاوہ پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی اس میں ہم نے دیکھا کہ مال کی تقسیم کی بات ہوئی ہے. اب ایسا ہے یہاں کے مال کے علاوہ انسان کے بچے بھی ہوتے ہیں نا جو انسان دنیا میں چھوڑ دیتا ہے. تو جیسے پچھلے آیت میں دیکھا نا کہ مال چھوڑا تو پھر اس مال کا کیسے بٹوارا ہو، کیسے یہ سب کچھ. اب یہاں بچوں کی بات ہو رہی کہ مال کے تو اللہ نے حصے مقرر کر دیے تھے نا، لیکن بچوں کا کیا ہوگا؟ تو بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں بچوں کے لیے بھی وصیت کرتا ہے نا کہ میرے بعد میری اولاد کو فلاں بندہ پالے، میرے والدین دیکھیں یا چچا دیکھے یا ماموں دیکھے یا نانا نانی یا کوئی بھی ماموں ممانی یا بچے ان کے پاس چلے جائیں گے. مثلا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فرض کریں ماں اور باپ دونوں اس میں فوت ہو جاتے ہیں اور بچے چھوٹے رہ گئے. اب دادا دادی زندہ ہیں، دادا دادی نے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ جو دادا دادی ہیں نا یہ ہیں بچوں کے اوصیاء. اب ان کے لیے آگے ایسی کنڈیشن میں بھی کیا حکم لاگو ہوتا ہے یہ سب ڈیٹیل ہے ساری نا. اب یہ دادا دادی جو ہیں یہ بچوں کے سرپرست ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اب وہ کس طرح دیکھ بھال کریں؟ جیسے وہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. سمجھ رہی ہیں بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ایک ایک چیز کھول کر کہ وہ اس طرح اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کریں جیسے وہ اپنے اور اس طرح ان کو بنائیں کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے تھے. اگرچہ وہ کہتے ہیں نا کہ عام زندگی میں لوگ کہتے ہیں نا کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، اپنے بچوں سے زیادہ ان کے بچے پیارے ہوتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں. ابھی ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن مجھے دیکھتے ہیں ہم زندگی میں ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ اپنے بچوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت پیارے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ہوتے ہی ہوں گے لازم آتے دادا دادی نانا نانی بہت پیار کرتے ہیں، لیکن دیکھیں حقیقت میں جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا اپنے بچے کو خود سنبھال رہے ہوتے ہیں، کھلا رہے ہوتے ہیں، نلا رہے ہوتے ہیں، پلا رہے ہوتے ہیں، سنبھال رہے ہوتے ہیں، پھر لا کے وہ دادا دادی یا نانا نانی کی گود میں دیتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا پیار کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک تو نانا نانی یا دادا دادی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی وہ توانائیاں بھی نہیں ہوتی، اور اس وقت جب ماں باپ رہتے ہی نہیں اور بچہ مستقل ان کی گود میں آ گیا، اب سارے کام بھی کرنے ہیں، سب سنبھالنا بھی ہے، تو پھر ایک ایک پل ان کو دیکھنا پڑے نا تو پھر بھاری ہو جاتا ہے. پھر ان کے لیے بے شک کہ ان کو محبت ہوتی ہے لیکن وہ ان کے بس کی بات نہیں رہتی، پھر بھاری ہو جاتا ہے بوڑھے دادا دادی کے لیے یا بوڑھے نانا نانی کے لیے، پھر یہ چیز بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات پھر بچے جو ہیں وہ دادا دادی کے پاس ہوتے ہیں یا نانا نانی کے پاس ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دادا دادی بعض اوقات نہیں ہوتے زندگی میں. ایسا بھی دیکھا گیا نا کہ دادا دادی پہلے فوت ہو گئے، اب بعد میں کوئی ماں باپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا، اب بچے کس کے پاس آ گئے؟ یا ماموں مانی کے پاس آ گئے یا چچا چچی کے پاس یا پھوپھی پھوپھا کے پاس آ گئے، تو بچے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اب یتیم بچے ہیں کسی اور کے گھر میں پل رہے ہیں، ان کے ساتھ پھر بہت زیادہ احسان کی ضرورت ہوتی ہے نا.
اب وہ بچے جو ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ بوجھ ہوتے ہیں ان کے اوپر، وہ احسان کیسے کریں؟ بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ اپنے بھی بچوں سے تھک جاتا ہے نا، وہ تو دوسرے بچے ہیں، پھر اپنے بچے بھی بعض اوقات اتنا ستاتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ان کو دو لگاؤ، تو تنگ کرتے ہیں نا، تو پھر کسی اور کے بچے کو رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کام کرنا نا، آپ کسی مشین پہ بیٹھ جاؤ کام کرنے، وہ زیادہ آسان ہوتا ہے، بچہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مشین کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی نا کہ ادھر بھاگ جائے گی ادھر بھاگ جائے گی، بٹن آن کر دیا وہ چلتی رہے گی، لیکن بچے نہیں اس طرح کرتے نا، بچے تو تنگ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اب وہ بچوں کے ساتھ کیسے کیا سلوک کریں، کیسے ان کے ساتھ پیش آئیں؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ وہ لوگ ڈریں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ وہ ڈریں۔ اب آپ کو پورا میں نے نقشہ کھینچا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون لوگ ڈریں۔ تو کہا جا رہا ہے جو پال رہے ہیں بچوں کو وہ ڈریں، کون لوگ؟ جو بچوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں، جو ان کو ان کو پال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا پھر ان کو یہ وصیت ہوئی ہے کہ یہ جو بچے دیکھیں گے نا، یہ ان کو وصیت ہو رہی ہے کہ جن کے زیر کفالت ہیں بچے، چھوڑ دیے گئے ہیں ان کے پاس، تو وہ ان کو کس نظر سے دیکھیں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ یا جن کے زیر کفالت وہ بچے چھوڑ دیے گئے ان کو کس نظر سے دیکھیں؟ اس نظر سے دیکھیں کہ اگر یہ ان کے اپنے بچے ہوتے، ہاں، اور کسی کے پاس انہیں رہنا پڑتا، ان کے اپنے بچے ہوتے، تو وہ ان سے کیا توقع کرتے، وہ ان سے کیسا سلوک کرتے؟ یعنی جیسے اب فرض کریں مثال کے طور پر کہ آپ اپنے بچوں کو کے لیے چاہتے ہو نا، ایسے ہی کسی کے بچے کو اپنا سمجھ کر پالو۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اب ایسی کسی سچویشن کے اندر، جو سچویشن میں نے کھینچی ہے نقشہ، اس کے اندر کوئی اس سچویشن میں کوئی بچہ کسی دوسرے کے پاس آ جاتا ہے، تو اس کو اس طرح سے پالنا چاہیے جیسے کہ اپنے بچے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، تاکہ ڈریں اللہ سے، اور جو ان کو چھوڑ کے گیا ہے، مطلب بچے اس کے پاس ہیں، وہ کفالت کر رہا ہے، دیافن، وہ کمزور ہیں، وخافوا علیہم، اور وہ خوف کھائیں ان پر، اور پھر فلیتقوا اللہ، پھر چاہیے کہ وہ ڈریں، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تو یہ ساری بات جو کہی جا رہی نا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ وہ ڈریں، وہ لوگ کون لوگ، کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ جو یتیم بچوں کو پال رہے ہیں، اور سوچیں کہ لو ترکو، اگر وہ چھوڑ جاتے، یہاں پر اللہ نے کہا نا کہ لو ترکو، اگر وہ چھوڑ جاتے، یعنی یہ پالنے والے جو ہیں اگر چھوڑ جاتے، من خلفہم، اپنے پیچھے، یعنی یہ مر جاتے اور ان کے پیچھے ان کے اپنے بچے رہ جاتے، کون سے بچے؟ ذریتن ضعافن، یعنی کمزور بچے، ننھے منھے بچے، چھوٹے بچے، اگر یہ چھوڑ جاتے اپنے بچے، اور وہ بچے کسی اور کے گھر میں ہوتے، خافو علیہم، تو انہیں ان کے بارے میں کتنے خوف ہوتے نا، کتنے اندیشے ہوتے نا۔ آپ دیکھیں نا کہ جن لوگوں کے بھی بچے چھوٹے ہوں اور ماں باپ بیمار ہوں، فرض کریں ماں کو، فرض کریں مثال کے طور پر کینسر ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو بیچاری نوجوان مائیں فوت بھی ہو جاتی ہیں، بعض بیمار ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا اس ماں کو جب بیمار ہوتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ موت میرے سامنے کھڑی ہے، وہ اپنی بیماری بھولی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے، ایک ایک پل اس کو فکر ہوتی ہے، اس کو اندیشہ ہوتا ہے۔ کس بات کا اندیشہ ہوتا ہے؟ کہ وہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، کون رکھے گا ان کو، کون سنبھالے گا، کون ان کے اتنے ناز نخرے اٹھائے گا، تو پتہ نہیں کوئی کیسا رکھے گا، کوئی کیسا سلوک کرے گا، کوئی کیسا برتاؤ کرے گا۔ تو جو درد ہے نا اس شخص کے دل میں ہے، یعنی اس وقت جو اس کے، تو یعنی کسی بھی شخص کے دل میں جو درد ہوتا ہے نا، یا کسی ماں کے یا باپ کے اپنے بچوں کے لیے، وہی درد اسے غیر کے بچوں کے لیے ہونا چاہیے، کہ ان کا جو اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں نا کہ اگر میں نہیں رہی تو ان کا کیا ہوگا، جو فکر اندیشہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، وہی کہ مطلب خواہش ہوتی ہے نا کہ ہائے میں نہ رہوں تو کوئی میرے بچوں کے ساتھ اچھا کرے، تو پھر یہی اسی بات کو سامنے رکھیے۔ اگر کسی دوسرے بچے کی ماں نہیں رہی، باپ نہیں رہا، آپ اس کو پال رہے ہو، پوس رہے ہو، تو پھر لہٰذا ان بچوں کے ساتھ جو آپ کے زیر کفالت آ گئے ہیں، تو نہایت نرمی اور نہایت شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، دوبارہ کہہ دیا اللہ نے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے، پہلے کہا نا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، پھر کہا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ ڈریں اللہ سے ڈر کر ان بچوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ کن بچوں کے ساتھ؟ جو بچے آپ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، آپ کے زیر کفالت آ گئے ہیں، آپ کے پاس پلنے کے لیے آئے، انہیں بالکل ان کا خیال رکھیں، انہیں ستائیں نہیں، انہیں تنگ نہیں کریں، ان کا خیال رکھیں،
سوچیں، ڈریں اس بات سے کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ جو اس وقت آپ کی خواہش ہوتی اس کے مطابق دوسرے کے بچے کو سنبھالیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور انہیں چاہیے کہ بالکل درست بات کریں. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کا خیال رکھتے 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 ایسے ہو جاتے ہیں کہ یا تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کو صحیح نصیحت بھی نہیں کرتے. اس کی دو وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں اب کتنی اس کو نصیحت کریں، چھوڑو اس کو اس کے حال پہ، ہم نہیں بتا رہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محبت میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے. تو اس کی غلطی ان کو غلطی نہیں لگتی. تو کبھی بھی کوئی بچہ آپ کے زیر کفالت ہو، آپ اس کے کفیل ہوں، آپ اس کا خیال رکھ رہے ہوں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو وہ بات بتائیں جو اس کے حق میں ٹھیک ہو. یعنی اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کی غلطی بھی اس کو دکھائیں، تو اس کو اس کی غلطی اس کو بتائیں، اس کی غلطی ٹھیک کرائیں. اگر وہ غلطی نہیں اچھا کرتا ہے تو انکریج کریں، تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اس کو بھی پھر اسی طرح جیسے کوئی اپنے بچے کی تعریف کرتا ہے کہ تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے، تو اسی طرح جو آپ کے زیر کفالت بچہ ہے اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی غلطی دکھا کر سمجھائیں بھی، اور اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اس کو حوصلہ افزائی بھی کریں. یہ تربیت کا ایک اہم اصول ہے، حصہ ہے. دیکھیں ایسا رویہ جو ہوتا ہے نا انسان اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے نا اپنے گھر میں، کہ اگر کیونکہ ہم بچوں سے اپنی خیر خواہی رکھتے ہیں نا، تو ہم ان کی غلطیاں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن ہم بار بار ان کی غلطیوں کو دکھاتے ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اپنے بچوں کی غلطیوں کو تو ہم ٹھیک نہیں نہ کہتے. جب بہت غلطی کرتے تو ہم یہ تو نہیں نہ کہتے کہ نہیں نہیں تم نے تو بہت اچھا کیا. ہمیں ایک محبت یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ دیکھو بیٹا یہ نہیں کرو، یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک کرو اس کو. کیوں؟ یہ محبت میں کہتے ہیں نا، تو انصاف سے کام لیتے ہیں نا، تو ٹھیک کو ٹھیک کہتے ہیں اور غلط کو غلط بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرانے کے لیے یعنی کہ غلطی ہم اس کو دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اس لیے کہ وہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہ کریں. یہ ان کی اچھی تربیت ہم کرنا چاہتے ہیں نا، ہمارے دل میں اچھا ہوتا ہے. تو یہی چیز ہم نے ہمارے زیر کفالت بچہ اگر ہمارے پاس ہے، کوئی بھی ماں باپ نہیں رہے دنیا میں، یا ایک نہیں رہا یا دونوں نہیں رہے، تو پھر اس بچے کی بھی تربیت اس طریقے سے کرنی ہے. اور کہا وَلْيَقُولُوا کہ یعنی، اور پھر کہا قَوْلًا سَدِيدًا. قَوْلًا سَدِيدًا کیا ہے؟ سدید کا جو لفظ ہے نا سداد سے ہے. سد سے یعنی کہ سد کہتے ہیں کسی چیز کو اصل جگہ پر، صحیح جگہ پر رکھنا. تیروں کو سیدھا کرنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو دیکھیے قولن سدیدہ جو ہے نا، یعنی نرمی سے ہوتا ہے، سختی سے بھی ہوتا ہے، کبھی نرمی کبھی سختی دونوں. تو قولن سدیدہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں، کبھی نرمی کبھی سختی. پیچھے کہا گیا قولن معروفا، اور یہاں کیا گیا؟ یہاں پہ کہا گیا قولن سدیدہ. قولن سدیدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سختی سے بات کریں بہت زیادہ، یا پھر نرمی سے قولن سدیدہ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی موقع پر آپ کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے. بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ سختی کرنا ضروری ہوتا ہے. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں طرح سے دین کا پیغام دیا، دونوں طرح سے وہ بات کیا کرتے تھے، نرمی سے بھی کیا کرتے تھے، اور جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی، تربیت کی ضرورت ہوتی تھی، وہاں نبی کریم سختی سے بھی کام لیا کرتے تھے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ انتہائی سخت ہوتا تھا، ڈرانے والا ہوتا تھا. تو اس آیت کے معنی یہ ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ صرف جو اوصیاء ہیں، یعنی جو وصیت جن کو کر گئے لوگ کہ ہمارے بچوں کا خیال رکھنا، اوصیاء ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی خطاب ہے، ہر ایک کو خطاب ہے یہ. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کے پاس صرف چھوٹے بچے ہوں تو وہی تمام لوگوں سے وہی بات صرف ان سے کی جا رہی ہے، بلکہ یہ بات تمام لوگوں سے کہی جا رہی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں، چاہے وہ اپنے گھر کے بچے ہوں، کوئی بھی ہوں، یتیموں کا، مسکینوں کا، کمزوروں کا، کہیں پر بھی ہوں، خاندان میں ہو، محلے میں ہو، گھروں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تو خیال رکھیں. خصوصاً ان بچوں کا خاص طور پر ذکر آ گیا کہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا بھی خاص طور پر ذکر آ گیا. ٹھیک ہے، سوسائٹی کو یہ عام حکم دیا جا رہا ہے، ایک جو مسلم سوسائٹی ہے اس کو یہ کھڑکھڑایا جا رہا ہے کہ ذریتاً ضیافاً، چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں. تو آپ سوچیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے. دیکھیں نا سوسائٹی کے بچوں کے بارے میں یہ ایک جنرل جو اگر ہم دیکھیں تو پھر اپنے بچوں کے لیے بھی تو خیال رکھنا ہے نا، گھر کے جو بچے. تو بچوں کے بعض دفعہ آپ دیکھیے نا مائیں کتنا بچوں کے ساتھ مس بہیو کر رہی ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا کہیں کہیں کچھ بچوں کو کان مروڑ رہی ہیں، ہاتھ مروڑ رہی ہیں، چوٹیاں کاٹ رہی ہیں، ان کو ڈانٹ رہی ہیں، ان کو آنکھیں دکھا رہی ہیں، ہر وقت ان کو آنکھیں نکال رہی ہیں. کچھ مائیں بہت ظلم کرتی ہیں.
چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر، ان کو ہر وقت اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑی قابل ماں، میں بڑی تربیت کر رہی ہوں ثابت کرنے کے لیے بچوں پہ سختیاں بلا وجہ کی. ایک لمحہ بھی نا خود چپ نہیں بیٹھیں گی، بس بچوں کے پیچھے لگی رہیں گی، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر آؤ، یہ کرو، وہ کرو، ادھر آؤ، سلام کرو. مطلب بچے ہیں آخر وہ، آپ کتنا ان کے پیچھے پڑے رہو گے. مطلب کسی وقت تو بچے کو ریلیف بھی دو، وہ چاہتا ہے وہ جس طرح ابھی اس نے کسی کھلونے کو نہیں تمہارا ٹائم نہیں ہوا، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، ایسے کیوں کھڑے ہو، ہر چیز پہ ٹوکا ٹاکی، ہر چیز پہ ان کے پیچھے لٹ لے کے. بھائی بچہ ہے نا، بچے کو بچے کی طرح رہنے دو، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض مائیں بہت زیادہ اور کہتی کہ ہم تربیت کرنے، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو مائیں تھوڑا بہت دین پڑھ جاتی ہیں نا، وہ تو اور بھی پھر زیادہ بچوں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کی جتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں نا، وہ ساری اپنے بچوں کے اوپر ٹھیک کرنا چاہتی ہیں کہ مطلب ہمیں بچپن میں یہ نہیں بتایا گیا تھا، اور ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا، لہٰذا ہم تو بتائیں گے. اور چاہے وہ بچوں کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتی ہیں، ان کو وہ ان کا بچپن چھین لیتی ہیں. خود ان کو 4 چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، وہ ان کو بےچارے معصوم ذہن ہوتے ہیں، ابھی وہ اس لیول پر ہی نہیں ہوتے، تو ان کو بتانا نہیں نہیں نہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، تو ہمیں بڑی مشکلیں ہو گئی تھی، ہم تو بچوں کو بتائیں گے. بھائی بچوں کو بچہ رہنے دو، ان کے اوپر رحم کرو کچھ. تو ایسے بچوں پہ تو بہت ہی رحم آتا ہے نا، کہ جن کی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بس ایک ہی ہوتا ہے کہ ہر وقت بچوں کو بس ستائے رکھنا ہے، بس بھگائے رکھنا ہے، بس کچھ نہ کچھ کہتے رہنا ہے. اور محبت میں بھی ستائے رکھتی ہیں، بس بچے باغی ہو جاتے ہیں، پھر اس سے الٹا اثر ہوتا ہے. اور کبھی تو دیکھیں کبھی کبھار کا جو سمجھانا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، کہ کبھی غلطی دیکھی تو پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اور کبھی دیکھیں تربیت کی بات بہت اچھے مطلب اصول کی بات ہے کہ کبھی کبھی غلطی دیکھ کر نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک اصول ہے. کبھی کبھی اگنور بھی کر دینا چاہیے، کبھی کبھی غلطی دیکھ کے آنکھیں بند بھی کر لینی چاہیے. یہ نہیں کہ ہر وقت لگے رہو یہ کیوں کیا، وہ ایسا لگتا ہے بچے وہ سمجھتے ہیں ہم تو قید میں ہی آ گئے، یعنی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ وہ ہر چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے، ہمارا تو ایک لمحہ بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے. تو وہ بچے پھر باغی ہو جاتے ہیں. اس لیے تھوڑا نرمی بھی کرنی چاہیے، اور تھوڑی سختی بھی، تھوڑی سختی تھوڑی نرمی ملا جلا کے. کبھی ڈائریکٹ کہنا چاہیے اور کبھی بچوں کو انڈائریکٹلی کہلوانا چاہیے. یہ ساری تربیت کے لیے بے حد ضروری چیزیں ہیں نا. اور خاص طور پر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو، 4 لوگوں کے سامنے بیٹھے ہو، تو بعض مائیں بچوں کو وہیں شرمندہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو بچے ماؤں کے ساتھ کہیں جاتے ہیں محفل میں، یہ تو اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. یعنی بچوں کو ملوائیں گی نا، تعارف کرائیں گی نا، بچہ سامنے آئے گا، کہیں گی عذاب ہے یہ میرے لیے، بہت تنگ کیا ہوا اس نے مجھے، اس سے دیکھیں یہ اس کو تو کچھ عقل دے دیں ذرا، اس کو تو کچھ سمجھا دیں، اس کو کچھ. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کچھ پڑھ کے ہی پھونک دو، کچھ دم کر دو، بہت خراب ہے یہ. ارے بھائی کوئی بچوں کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. بچوں کے سامنے ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے، جو بچے پھر ماں اور بعض جگہ پہ مائیں جو ہے نا، وہ جائیں گی خود اپنے فرینڈس کے ساتھ ملنے، بچے بھی چلے جائیں گے. ارے بھائی بچے اپنا بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں، ان کو بلا کے زبردستی ادھر آؤ، فوراً زبردستی پکڑ کے ہاتھ کھینچ کے بڑوں کے اب بس بچے شائع ہوتے ہیں نا، ادھر شرماتے نہیں آنا چاہتے، کھینچ کر آگے لاؤ. آنٹی کو سلام کرو. بھائی سلام سکھاؤ، آپ گھر میں سلام کرتے رہو. آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو ماں اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو آتے جاتے سلام کرتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بچہ سلام نہ کرے. وہ تو بچہ 100% سوال آپ کو سلام کرے گا، اس کو عادت ہوگی. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ وہاں پہ تربیت شروع کر دو جہاں 4 بندے دیکھو، وہاں بچے کو پکڑ کے گھسیٹ کے آنکھیں دکھا کے سلام کرنے، تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ خود گھر میں سلام کریں روزانہ تو بچہ خود ہی سلام کرے گا. تو طریقہ یہ ہے کہ منہ سے کم کہیں بلکہ عمل کر کے دکھائیں زیادہ. یعنی یہ جو جن ماؤں کا میں نے تذکرہ کیا نا، جو چپ ہی نہیں کرتی، بس اپنے تو بچپن جیسے بھی گزرا، اب بچہ جو ہے وہ 100% پرفیکٹ ان کو چاہیے. اور اگر کوئی بیچارے سے اونچ نیچ ہو گئی تو بس پھر اس کو سنائی بھی، اس کو مارا بھی، اس کو نوچا بھی، اس کو آنکھیں بھی دکھائیں، اس کو خوف بھی دکھایا. اس کو ہر وقت خوف کی فضا میں رکھنا یہ غلط بات ہے. تو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا بچے سے کروانا چاہتے ہیں، اس کو خود عمل کر کے دکھائیں.
اور اس میں وہ پھر پختہ ہو جائے گا، وہ خود سیکھ جائے گا۔ اور خصوصاً لوگوں کے سامنے بچوں کو جو ہے نا، مائیں بہت ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتی ہیں لوگوں کے سامنے، یہ بالکل غلط ہے، یہ آپ کی ہوگا نہیں، بہت مشکل ہو جائے گی پھر، کیونکہ ایسا کرنے سے نا بچے لوگوں کے سامنے پھر شرمندگی محسوس کرنے لگتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں بچے، پھر ماں باپ کے ساتھ وہ ان جگہوں میں جانا ہی پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آپ چلے جاؤ، ہم تو نہیں جا رہے، اکثر ایسا ہوتا ہے نا، پھر ماں باپ بےچارے اکیلے ہی چلے جاتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں، لوگ آگے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں وہ آپ کے بچے نہیں آئے، تو آگے سے ماں باپ کیا کہتے ہیں، وہ بچے ساتھ آنا ہی نہیں چاہتے، تو اب بھی یہاں بھی قصور کس کا ٹھہرایا، بچوں کا ہی قصور ٹھہرا دیتے ہیں، جبکہ قصور کس کا ہے، قصور تو اپنا ہے، کہ وہاں بچے تو پھر آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو ہرٹ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کے بچوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہو، وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بیٹھے، فلانے ادھر آؤ، یہ آنٹی کو کیوں نہیں سلام کیا، وہ آنٹی کو، بھائی مجلس کا تقاضا ایک دفعہ سلام کر دیا چلے گا، بات سب کو ہو گیا سلام، لیکن صرف بچوں کے ساتھ ایسے رویے کرنا اور پھر ان کے سامنے ان کی برائیاں کرنا، تو بچے کہاں جائیں گے، وہ تو نہیں جائیں گے، اور پھر ماں باپ خود ہی جاتے ہیں اکیلے اور پیچھے بھی بچوں کی برائیاں کر کے آ جاتے ہیں، وہ نہیں آتے، وہ تو گھر میں بیٹھے ہیں، گیم پہ بیٹھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، جو بھی، تو لہٰذا تربیت کے بھی نا کچھ اصول ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے بھی کوئی اسپیشل لیکچر بھی کریں گے تربیت کے اصولوں کے اوپر انشاءاللہ۔ تو دیکھیے کہ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے نا نرمی اور سختی دونوں دونوں پر چلنا پڑتا ہے، نرمی اور سختی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور بچوں کو نیچرل وے میں لے کر چلنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ ایک اور یہ جو آیت ہے جو ہم نے ابھی کی ہے، اس کا اگر ایک اور معنی دیکھیں نا، تو اس کا یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا، اس کا یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ لوگ ڈریں، کہا گیا نا ڈرو، تو جو ڈرنے کی بات ہو رہی ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ ڈریں، لو ترکو اگر وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کمزور اولاد، خافو وہ خوف کھائیں علیہم ان پر، وہ خوف کھائیں ان پر، فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ ڈرو اللہ سے، ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولا سدیدا، بات اچھی اور بات درست۔ تو دیکھیں میں وقت کی کمی کے باعث تیز ترین بتا رہی ہوں، بس آخری پوائنٹ کے اوپر ہوں کہ اس آیت کا یہ حصہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ لوگ ڈریں، کون سے لوگ، جو بیمار کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کون سا بیمار، جو وصیت کر رہا ہوتا ہے، جو موت القریب ہوتا ہے، وہ وصیت کر رہا ہے اور کر رہا ہے وصیت غلط کر رہا ہے اور اپنے بچوں کو وراثت سے محروم کر رہا ہے، تو وہ لوگ جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دوسرا پہلو دکھا رہی ہوں، غور سے سنیں اور نوٹ کریں اپنے پاس، کہ آیت کا ایک پہلو تو میں نے واضح کر دیا نا بچوں والا، دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص بھی، وہ تو یہ تھا کہ ماں باپ فوت ہو گئے اور بچہ کسی کے زیر کفالت آ گیا تو انہوں نے کیا کرنا ہے، پھر میں نے دوسرے پارٹ میں آپ کو یہ بتایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرنا کیا نہیں کرنا اور کیا کرتے ہیں لوگ، میں نے آپ کو معاشرے کا وہ پہلو بھی دکھایا۔ اب میں آپ کو یہ اس کا تیسرا حصہ بتا رہی ہوں اسی پہ، کہ اس میں ایک ایک جو ہے نا رخ یہ بھی دکھتا ہے، ایک یہ چیز بھی ہمیں دکھتی ہے اس آیت میں، کہ اگر فرض کریں ایک منظر اپنی آنکھوں میں لائیں کہ بندہ بیمار ہے، دوسرے بندے اس کے پاس بیٹھے ہیں، وہ وصیت کر رہا ہے، ہاں، اب وہ وصیت کر رہا ہے غلط، اپنے ہی بچوں کو وراثت سے محروم کر رہا ہے، تو وہ لوگ جو پاس بیٹھے ہیں وہ لوگ پھر چاہیے کہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، وہ چاہیے کہ وہ کہیں درست بات، کہیں مرنے والے کو کہ تم ایسی وصیت نہ کرو، اس سے تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی اور تمہارے بچے بھی حق سے محروم ہوں گے، تو اس وقت اپنے بچوں کا سوچ لے، یہ سوچ لے بندہ اور اس کی رہبری کر دے، اپنے بچوں کو سوچ لے کہ اگر ہمارے بچے ہمارے بعد ہوں اور ہم ان کے لیے کیا چاہیں گے، یعنی اس مرنے والے کو بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑنے دو، اس کو سمجھاؤ، اس کو روکو کہ وہ سب کچھ دوسروں پہ ضائع دوسروں پہ نہ کر دے، بچوں کو ان کا حق دے، کیونکہ بعض دفعہ نا لوگ کیا کرتے ہیں ناسمجھی میں اور لا علمی میں اور ذرا سے غصے میں یا کسی بھی بات کے اوپر اپنے بچوں کو محروم کر جاتے ہیں، یعنی یا تو دنیا میں ہی مرنے سے پہلے ہی سارا کچھ ویسے ہی لٹا دیا ہوتا ہے، ادھر ادھر کر دیا ہوتا ہے، کچھ چھوڑتے ہی نہیں، خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں خود بھی مرنے سے پہلے، یا پھر مرنے کے وقت پہ وصیت کرتے وقت ایسی وصیت کر دیتے ہیں کہ بعد میں لوگوں کو تو مل جاتا ہے، اپنے بچوں کو نہیں ملتا۔ تو آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ غلط وصیت کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا بتائی ہے، کہ ایک شخص دیکھیں اگر اس کی زندگی 60 سال ہے 70 سال ہے اور نیک اعمال کرتا ہے نا، تو اور مرنے کے ٹائم پر وہ غلط وصیت کر دیتا ہے، تو پھر وارثوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے، کسی ایک وارث کو اس کا پورا حق نہیں دیتا، اس کی وجہ سے چاہے اس نے 60 70 سال نیکیاں کری لیکن وہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو مرنے والے کے پاس ہیں، تو دیکھیں یہ جو بات ہو رہی نا محروم کر دیا جاتا ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ہوئی ہے، تو جو لوگ مرنے والے کے پاس ہے نا،
بیٹھے ہیں مرنے سے پہلے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ مرنے والا مرنے سے پہلے غلط وصیت کر رہا ہے یا کسی کو نقصان دے رہا ہے، تو وہ اس کو سمجھائیں کہ دیکھو اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرو اور اللہ سے ڈرو، اور اپنے بچوں کا بھی سوچ کر اپنے بچوں کے لیے بھی نصیحت کرو اور درست یعنی بالکل ٹھیک بات کرو۔ تو دیکھیں اس موقع پر اس بندے سے ڈرے نہیں، یہ نہیں سوچیں کہ بھائی اب ہم اس کو کیا بتائیں، نہیں، اسے صحیح بات سمجھائیں، موقع کی مناسبت کے اوپر صحیح بات کرنی چاہیے، یہ اور اس کو کہنا چاہیے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم صحیح وصیت کرو، خواہ وہ تمہیں کیوں جیسے بعض اوقات یہ نا کہ وہ جو تمہیں ہی دے رہا ہوں، فرض کریں کہ وہ ایک اپنی وصیت کے اندر سارا مال آپ کو ہی دے رہا ہے، مطلب کوئی بندہ جو سن رہا ہے اسی کو مل رہا ہے سب کچھ، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کا خوف کرے اور صحیح اس کی یہ نہ سوچے مال تو سارا میرے قبضے میں آ رہا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی اس کو صحیح رستہ دکھانے کی کہ اپنے بچوں کو بھی دو، تو میرے پاس آئی ہوئی چیزیں ہاتھ سے نکل جائے گی، نہیں، یہ غلط بات ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور صحیح رہنمائی کرنی چاہیے اس بندے کی جو وصیت کر رہا ہے لیکن کسی حقدار کا حق مار رہا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ میرے پاس آ رہی ہے چیز تو آنے دو، نہیں، اس کو پھر صحیح اس کی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں کہ بہت عام بات ہے نا، جو آخری وقت میں پاس ہوتا ہے وہی سارا جو ہوتا ہے تو اپنے نام کروا لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں کسی کے گھر میں ہوتے ہیں، جو اولاد رکھتی ہے وہ اپنے نام کرا لیتی ہے، تو باپ نے جیسے اگر کوئی قرض لیا تھا یا پھر کوئی اور دھوکا مطلب فراڈ کر لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہمارے تو باپ نے قرض لیا تھا ہم سے، اب ہم اس وجہ سے اپنے نام کرا رہے ہیں، یا اور بھی بوڑھے ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا، ان سے سگنیچر کرا لیتے ہیں، کچھ کرا لیتے ہیں، یا کسی رشتے دار کو جو ان کے پاس پناہ لینے آیا اس کے بیچارے کے الگ سے اپنے بچے بھی ہیں لیکن وہ ان کو پتہ ہے اس کے پاس یہ چیزیں، مرنے سے پہلے کہتے ہیں وصیت کر جاؤ اور لکھوا لیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات، اور بعض اوقات اس کو باتوں میں اتنا لے لیتے ہیں کہ اس کو بیچارے کو اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ وہ غلط وصیت کر دیتا ہے، خوشی خوشی وہ کروا لیتے ہیں، تو یہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس دنیا کو ہم نے بھی ایک دن چھوڑنا ہے، اس مال کو ہم نے بھی ایک دن چھوڑنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے ہم نے بھی ایک دن چھوڑنا ہے، سب یہ جو وقت ہے نا یہ پھر ہم پر بھی آئے گا، اور کچھ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، ولیقولو، اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً سدیدہ، درست بات، یعنی جدھر بھی موقع اس طرح کا آ جائے، پہلا موقع میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بچے آپ کے پاس اس طرح کے آ جائیں جو بیچارے ماں باپ دنیا میں نہیں، تو ان کے ساتھ کیسا رویہ اب کرنا ہے، اور پھر یہ کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہی بچوں یا اپنے کسی حقدار کو کے حق میں اس کا حق نہیں دے رہا، اس کو وصیت ہی غلط کر رہا ہے اور لوگ سامنے بیٹھے ہیں یا ان کو پتہ ہے یا ان کے علم میں ہے کہ اب اس نے فوت ہو جانا ہے، یہ بیمار ہے، تو پھر اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اچھی اور درست بات کہنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ جو چیزیں نا اللہ کے ڈر کے اللہ کا ڈر اگر دل میں ہوگا نا تو پھر یہ ساری کام جو میں نے بتائے، یہ باتیں جو بتائی ہیں، تبھی اللہ بندے جو ہیں اس کو ٹھیک سے کر پائیں گے جب وہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اگر اللہ کا خوف تقوی نہیں ہوگا نا تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، تو یہ جو اوپر دونوں اس کے رخ دکھائے گئے ہیں یہ ہے درست بات، یعنی اگر بچے یتیم آپ کے پاس آ جائیں تو ان کے ساتھ آپ نے درست بات کرنی، اس میں بھی یہ سوچنا ہے کہ یہ بچے میرے پاس آ گئے ہیں تو مجھے اللہ سے ڈر کے ان کی صحیح پرورش کرنی چاہیے، ان کو صحیح اور غلط کو غلط کر کے ان کی اچھی تربیت کر کے انہیں بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی طرح پالنا چاہیے، نمبر ایک، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص ہمارے ہاتھ میں ایسا آ گیا کہ اس کے پاس بیمار ہے، بوڑھا ہے، بیچارہ لاچار ہے، وہ جا رہا ہے دنیا سے تو وہ غلط وصیت کر رہا ہے، تو اس کے اوپر جو لوگ وصیت میں اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ جو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے یا اس کی کفالت کر رہے ہیں یا ان کے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح بات کریں اور اس کی صحیح رہنمائی کریں، تو اب یہ ہے کہ سمجھانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مطلب چھوٹے بچوں کو سمجھائیں گے ان کو بھی اللہ نے سمجھا دیا، یا جو بزرگوں کو، تو مرنے والے کو بھی جو سمجھایا اس کو بھی سمجھا دیا، اور جس کو غلط طریقے سے مال مل رہا ہے، جو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی بوڑھے چچا کو، ماموں کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں بچے، یا والد کو یا والدہ کو، اور باقیوں کا بھی حق ہوتا ہے ان کے پاس لیکن وہ پھر اپنے نام کرا لیتے ہیں، تو یہ غلط طریقے سے جو مال مل رہا ہے نا اس کو نہیں لینا چاہیے، لیکن وہ لوگ تو بیچارے جو بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو اوپر والوں کو چاہیے، اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کا ڈر رکھو اور صحیح بات کرو، تو اللہ کا ڈر ہی ہوگا تبھی تو وہ سمجھیں گے نا، اوپر جو لوگ صحیح بات کریں گے صحیح طرح، ہر ایک کو اللہ سے ڈر کر ہی تمام معاملات، اب دیکھیے سارے کا نچوڑ یہی ہے نا کہ تمام معاملات اللہ سے ڈر کر ہی معاملات کرنے چاہیے، کہنے والے کا جو فرض ہے
وہ پورا ہو جائے گا. جب وہ اگر مطلب بچوں کی تربیت کر رہا ہے، بچوں کی کفالت کر رہا ہے، تو تب بھی اس کو اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے اور اپنا فرض پورا کرنا چاہیے. اور اس میں جو اگر کسی بوڑھے کی جس کی بتایا نا کہ کوئی بھی ہے اس کو موت القریب ہے اور اس کو رکھا ہوا، اس کی وصیت وہ ٹھیک نہیں کر رہا، تو وہاں پر بھی آپ نے اس کی مطلب کیا کر دی، اس کو رہنمائی کر دی کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ حقداروں کے حق نہ ماریں، چاہے کہ مال آپ کی طرف ہی کیوں نہ آ رہا ہو، لیکن پھر بھی آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. تو تمام معاملات جو ہیں، یہ نچوڑ ہے اس کا کہ کریں اچھے طریقے سے. جہاں بھی آپ کو نظر آئے تو وہاں آپ کو قولاً سدیدہ کرنا چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے. اپنا فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے جی مال تو میرے پاس آ رہا ہے. نہیں، آپ کے پاس آ بھی رہا ہے تو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، قولاً سدیدہ، بات صحیح کرنی، حق بات کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا ہے ہر وقت. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.